إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه پہلے آپ حضرات کے سامنے روزوں کے فائدے کے سلسلے میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں. ایک بہت ہی معتبر شاعر کاشف شکیل سلفی ان کی لکھی ہوئی نظم ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سحر برکت کا سبب افطار خوشیوں کی گھڑی، سحر برکت کا سبب افطار خوشیوں کی گھڑی، تشنگی کے ساتھ ہے ایمان کی آسودگی، تشنگی کے ساتھ ہے ایمان کی آسودگی، چاشنی ایمان کی دل کو ہمارے مل گئی، چاشنی ایمان کی دل کو ہمارے مل گئی، بندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی بندگی، بندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی بندگی، پیاس لگتی ہے تو یاد آتا ہے کوثر کا صبح، صبح کا معنی ہوتا ہے پیالہ، پیاس لگتی ہے تو یاد آتا ہے کوثر کا صبح، روزے داروں کے دہن کی بو ہے عنبر سے
بھری، روزے داروں کے دہن کی بو ہے عنبر سے بھری، وحشیانہ وصف سے انسان اب آزاد ہے، وحشیانہ وصف سے انسان اب آزاد ہے، شہوتوں سے دور ہے اور چھوڑ دی ہے کج روی، شہوتوں سے دور ہے اور چھوڑ دی ہے کج روی، جسم سے آگے کی شے ہے، جسم سے آگے کی شے ہے، روح کا یہ ارتقا، روح کا یہ ارتقا، مادیت دل سے نکلی پارسائی آ گئی، مادیت دل سے نکلی پارسائی آ گئی۔ روزہ ہمیں غریبوں کی ضرورت سکھاتا ہے کہ غریب کیسے اپنی زندگی بسر رہ رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کو شاعر اپنی زبان میں کہہ رہا ہے۔ غربت و افلاس کو جینے کا ہوگا تجربہ، غربت و افلاس کو جینے کا ہوگا تجربہ، کیجئے محسوس روزوں سے ہمیں فاقہ کشی، کیجئے محسوس روزوں سے ہمیں فاقہ کشی، رشک آتا ہے خود اپنی اداؤں پر ہمیں، رشک آتا ہے خود اپنی اداؤں پر ہمیں، شکر و صبر و زہد میں ڈوبی ہوئی ہے زندگی، شکر و صبر و زہد میں ڈوبی ہوئی ہے زندگی، صوم میں کاشف شفا ہے روح کے امراض سے، صوم میں کاشف شفا ہے، صوم میں کاشف شفا ہے روح کے امراض سے، جسم کی صحت میں بھی ہوتی ہے اس سے بہتری، جسم کی صحت میں بھی ہوتی ہے اس سے بہتری۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع کا مجھے مکلف کیا گیا ہے اور جس موضوع پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، بڑا اہم موضوع ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ، ان کا کردار۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی سماج میں بسنے والے انسان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق سے بدظن نظر آتے ہیں، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کے بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ اس بلند اخلاق والے نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ آج غیر
ان کی محفلوں میں اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم غیروں کو اسلام کا اخلاق بتائیں۔ آج لوگ اسلام کو مسلمانوں سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، کوئی سیاح تھا، وہ الگ الگ جگہوں کی کنٹری کی اس نے سیر کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے جو سیر کیا ہے، کچھ مسلمان کنٹری کا بھی تم نے سیر کیا ہے اور کچھ غیر مسلم کنٹریوں کا بھی تم نے سیر کیا ہے، تو تم نے وہاں کیا چیز پائی ہے، کیا فرق تمہیں نظر آیا ہے؟ تو اس نے بڑی قیمتی بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ جہاں میں مسلمانوں کی بستی میں گیا اور مسلمانوں کا پورا علاقہ تھا، وہاں میں نے اسلام نہیں پایا۔ مسلمان تو میں نے پایا، لیکن وہاں میں نے اسلام ان کے اندر نہیں پایا۔ جو اسلام کا اخلاق ہے، جو اسلام کا مزاج ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، وہ چیز ہم نے نہیں پائی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی جگہوں پہ گیا جہاں مسلم نہیں تھے، وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہاں میں نے مسلمان تو نہیں پایا لیکن اسلام میں نے وہاں پہ پایا۔ یعنی اسلام جو اخلاق، جو کیریکٹر، جو کردار سکھاتا ہے، وہ غیروں کے اندر میں نے پایا ہے۔ واقعی یہ ہم مسلمانوں کے لیے کافی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اندر اسلام کی بہت ساری خوبیاں پیدا نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کا اتنا زیادہ خیال کیا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے موقع پر اگر کوئی غیر مسلم کے ہاتھ میں لگ جائے اور وہ آنے کے بعد صلح کر رہا ہے، امان چاہتا ہے کہ میں اب آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ حفاظت کے ساتھ ہمارے لوگوں کے پاس پہنچا دیں، تو اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کے اندر قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آیت نازل کی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی بھی مشرک تم سے پناہ طلب کرتا ہے، پناہ چاہتا ہے، تو آپ اسے پناہ دے دیا کرو، اپنے پاس اس کو حفاظت کے ساتھ روک کر کے رکھ لیا کرو۔ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کے کان میں جائے، سنے، اپنے پاس اسے حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ روک کر کے رکھے رہنا۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس غیر مسلم کو، اس کافر اور مشرک کو اس کے امن و امان کی جگہ پہ پہنچا دینا، جہاں اس کا کیمپ ہے، جہاں اس کے لوگ رہا کرتے، اپنے ساتھ لے جا کر کے ان کو چھوڑ کر کے آنا۔ یہ ہماری شریعت جنگ کے موقع پہ بھی اس قدر تعلیم دے رہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی مشرک مل رہا ہے، اگر وہ پناہ چاہتا ہے تو اس کو لے جا کر کے اس کے خیمے تک پہنچانا، اس سے زیادہ بہترین تعلیم کوئی دوسرا دھرم کسی چیز کے بارے میں نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسے پیغام کو غیر مسلموں تک، اپنے ان غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان یا کسی غیر مسلم کا قتل کرتا ہے، ہماری شریعت میں وہ برابر کا گنہگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی سزا قتل ہے، لیکن وہ مسلمان بغیر کسی غلطی کے کسی کافر کو مار دے تو اس کو ہم ہار پہنائیں گے، اس کو مالا پہنائیں گے۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی بھی انسان نے کسی بھی انسان کو قتل کر ڈالا، یعنی کسی بھی مسلم نے اگر کسی مسلم کا قتل کیا، کسی مسلم نے غیر مسلم کا قتل کیا، یا کسی غیر مسلم نے کسی کا بھی قتل کر دیا، کسی بھی انسان نے کسی بھی انسان کا قتل کر ڈالا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس کا یہ گناہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وہ بغیر کسی غلطی کے کسی بھی ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو ہماری شریعت میں یہ گناہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے تو گویا اس آدمی نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا ہے، پوری انسانیت کا مرڈر اس نے کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی بھی انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس آدمی کا معاملہ یہ گویا اس آدمی نے پوری انسانیت کو محفوظ کر دیا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل ہے، اور ایک آدمی کی جان کی حفاظت پوری انسانیت کی جان کی حفاظت ہے۔ یہ باتیں کرنے والی اگر پوری دنیا میں اگر کوئی مذہب آپ کو ملے گا تو وہ صرف آپ کو مذہب اسلام کے اندر ملے گا۔ یہ خوبی آپ کو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کے اندر نہیں مل سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے،
اللہ کے نبی کتنا رحم دل ہوا کرتے تھے. آپ مسلمانوں کے ساتھ تو اچھا رہتے ہی تھے, غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا معاملہ ہے. ایک آدمی آیا اور مسجد کے ایک کونے میں ایک دیہاتی بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگا. پیشاب کیا اور صحابہ ادھر اس آدمی کے اوپر دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے کہ مسجد میں پیشاب کیوں کرے, اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, آپ نے صحابہ کو منع کر دیا, اس آدمی کو ڈانٹو نہیں, اس کو پیشاب کر لینے دو. جب وہ آدمی پیشاب کر چکا, اس آدمی کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا اور اسے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, ہم اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس میں گندگی نہیں کی جاتی ہے, پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے, جاؤ کوئی بات نہیں, ایک بار کر دیا آئندہ اس کا خیال کرنا. اللہ کے نبی نے حسن اخلاق کا ایسا معاملہ پیش کیا, اس آدمی کو واپس کر دیا. میرے پیارے ساتھیو, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے. آج تو بہت سارے لوگ ایک مسلمان کو مسجد میں گھسنے سے روک رہے ہیں, ایک مسلمان کی انٹری مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے. لوگ بورڈ لکھا کے رکھتے ہیں باقاعدہ, یہ بریلوی کی مسجد ہے تو یہاں پہ اہل حدیث کا آنا منع ہے, یہاں پہ دیوبندی کا آنا منع ہے, یہاں پہ شافعی کا آنا منع ہے, یہاں پہ مالکی کا آنا منع ہے. میرے پیارے ساتھیو, کون ہوتے ہیں یہ ٹھیکیدار؟ نبی کے زمانے میں غیر مسلم اگر مسجد میں پیشاب کر کے چلا جایا کرتا تھا, اس آدمی کے ساتھ اللہ کے نبی اس نے سلوک کیا کرتے تھے. اور اگر اس قدر سختی کر دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدیوں کو لا کر کے مسجد کے کھمبے سے باندھا جاتا تھا. مسجد نبوی میں قیدیوں کو لا کر کے باندھ دیا جاتا تھا کھمبے سے. وہ یمامہ کا گورنر ثمامہ بن اسال غیر مسلم تھا, گرفتار کر کے لائے, مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا, 2-3 دن تک اس کو باندھ کر کے وہاں رکھا گیا. اللہ کے نبی آتے کہ کیا خیال ہے تمہارا, تم کیا کہنا چاہتے ہو اسلام کے بارے میں؟ ہر بار وہ وہی جواب دیتا ہے کہ اس دنیا میں اگر میری نظر میں سب سے بدترین کوئی شکل ہے تو اے محمد تیرا چہرہ سب سے بدترین ہے. اتنی سخت باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں کرنے والا اللہ کے نبی اس سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ پوری دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر اگر سب سے بدترین کوئی دین مجھے نظر آتا ہے تو اے محمد یہ تیرا اسلام مجھے نظر آتا ہے. دشمن ہے, کافر ہے, پکڑ کر لایا گیا ہے, مجرم ہے, کھمبے پہ باندھا گیا ہے, مسجد کے اندر باندھا گیا, لیکن مسجد اس سے ناپاک نہیں ہو رہی تھی. آج ایک مسلمان کے گھر میں مسجد میں نماز جا کے پڑھ لیتا ہے, لوگوں کی مسجدیں ناپاک ہو جا رہی ہیں, باقاعدہ مسجدیں تک گلوا دی جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھیو, ایک بات میں یہاں پہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو دین کے ٹھیکیدار ہیں, آپ ان سے سوال کریں کہ مسجد پہ تو نے لکھا دیا ہے کہ کسی کا آنا منع ہے, یہاں یہ نہیں آ سکتا, وہ نہیں آ سکتا. اسی ذمہ دار کی کوئی کپڑے کی دکان ہو, اسی کی مارکیٹ میں کوئی بڑی دکان چل رہی ہو, آپ جائیں وہاں کوئی بورڈ آپ کو نہیں دکھے گا, صرف کپڑے کی دکان ہے, صرف فلاں چیز کی دکان ہے, جوتے چپل کی دکان ہے, یہ چیز تو آپ کو مل جائے گی. وہ وہاں نہیں دکھائے گا کہ یہاں اہل حدیث نہیں آنا, یہاں دیوبندی نہیں آنا, یہاں شافعی نہیں آنا, یہاں مالکی نہیں آنا, کیونکہ وہ ذاتی روزگار کی بات ہے. اگر وہاں منع کرے گا تو روزگار بند ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیو, ایک آدمی جس ٹائٹل کو اپنی دکان پہ نہیں لکھا سکتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذاتی نقصان ہو جائے گا, بزنس میں اس کا خسارہ ہو جائے گا. لیکن مسجد کے اوپر اگر وہ چیز دکھا کر کے تم اسلام کا کتنا نقصان کر رہے ہو, کبھی اس کے بارے میں تصور کیا ہے؟ اللہ کی قسم, اس معاملے میں تمہیں اللہ رب العالمین کی گواہی دینی پڑے گی. ابھی آپ کے آندھرا پردیش کا جو معاملہ ہے, ایک جگہ پہ جو مسجد توڑی گئی, 50 لاکھ کی مسجد بنائی گئی, اور ہمارے دوسرے بھائیوں نے جا کر کے مسجد کو توڑا. مدن پلی کا واقعہ ہے آندھرا میں, 5-6 سال پہلے کی بات ہے, 6-7 سال پہلے, اور جا کر کے باقاعدہ مسجد کو رات میں بلڈوزر سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے. ہم کیا اسلام کی کسی کو تعلیم دیں کہ غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ یہاں تو اپنے مسلمانوں کا آپس میں یہ حال ہے. مسجد توڑ دی جاتی ہے, کیس ہوتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے, 50 لاکھ کی جگہ 60 لاکھ کا جرمانہ ان کو بھرنا پڑتا ہے. لیکن مسئلہ صرف 50 اور 60 لاکھ روپے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالت میں کیس جاتے ہوں گے کہ عبداللہ کی مسجد تھی, بنانے والا اور کیس کرنے والا عبداللہ ہے, اور توڑنے والے کا نام محمد اسلم ہے, داڑھی اس کے پاس بھی ہے, داڑھی اس کے پاس بھی ہے, جبہ دستار تو یہ بھی پہنا ہوا ہے, اور جبہ دستار تو وہ بھی پہنا ہوا ہے. یہاں کوئی رام کمار کا آدمی توڑنے والا نہیں, یہاں کوئی رام نریش توڑنے والا نہیں, بلکہ یہ آدمی توڑنے والا مسلم ہے, اور اس کے خلاف یہ مقدمہ کرنے والا بھی مسلم ہے. غیر مسلموں کو کیا پیغام جاتا ہوگا نا ہمارے اختلاف کا, کہ ہاں ہم کتنے ہیں, ہم اس قدر ذلیل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کو توڑ دیا کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر اگر حکومت کی جانب سے
کسی مسجد پہ بلڈوزر چل جائے تو ہمارے ایمان کو غیرت آ جاتا ہے، لیکن آپ اگر ایک مسجد کو توڑتے ہیں، کتنے جگہوں پہ دیکھا گیا ہے مسلمانوں کی مسجد بن رہی ہے، مقدمہ ہو گیا نہیں بننے دیں گے، یہاں مسجد نہیں بننا چاہیے۔ اب جج بھی پریشان ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، روکنے والا کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان کی مسجد نہیں بننے دینا چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، افسوس کی تو بات ہے، کچھ تو بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول جس پیغام کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اللہ کے نبی جس اخلاق کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اللہ کی قسم آج وہ اخلاق تو ہمارے درمیان پایا نہیں جاتا ہے۔ آئے ہم آپس میں مل جل کر کے رہنے کی پہلے مسلمان تو ایک ہو جائیں، اس کے بعد ہم غیر مسلموں میں اپنے اخلاق کو دکھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی مسجد میں اس کو بات کر کے رکھا ہوا ہے، اگر مسجد میں کوئی آپ کے یہاں آئے گا نہیں تو وہ جانے گا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیسے جانے گا؟ سمامہ بن اسال کا معاملہ کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی اس کو رہا کر دیتے ہیں، وہ کافر ہے، دشمن ہے، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی خطرناک باتیں کیا کرتا تھا۔ پوری دنیا کے اندر میری نظر میں تیرے سے زیادہ بدترین کوئی چہرہ نہیں، پوری دنیا میں روئے زمین میں اسلام سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ کوئی دھرم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ نے اس آدمی کو رہا کر دیا۔ جب وہ مسجد سے نکل کر جا رہا ہے اس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے میں تو دشمن تھا۔ جب اللہ کے نبی اس سے بار بار سوال کیا کرتے تھے رہا کرنے سے پہلے، اس کی زبان پہ صرف ایک ہی بات آیا کرتی تھی، ان تقتل زاد من، اگر تو قتل کر دو گے تو میں قتل کیے جانے کا حقدار ہوں، وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ مُنْعِمٍ، اور اگر تو انعام کرنا چاہتا ہے، اگر تو میرے ساتھ احسان کر دے گا تو بدلے میں جو چاہو گے مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو رہا کر دیا، تھوڑی دور جاتا ہے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے، اے محمد آپ کے اخلاق نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چہرہ میری نظر میں نہیں تھا، لیکن آج کے بعد سے آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین میرے نزدیک اسلام تھا، لیکن آج سے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام بن چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ آپس میں مسلموں کے ملانے کی بھی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال بیان کی، مسلمان آپس میں کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک مثال، ایک حدیث پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آپس میں مومنوں کی مثال کیسے ہوا کرتی ہے، پیار کرنے کے سلسلے میں، محبت اور الفت کرنے کے سلسلے میں۔ مثل الجسد الواحد، ایک جسم کی مانند ان کی مثال ہوا کرتی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جسم کے ایک بھی حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کے سارے اعضاء اس کی تکلیف کو محسوس کیا کرتے ہیں، اس کی پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ سارے جسم کے حصے بھی جاگا کرتے ہیں۔ آپ کی آنکھ میں کبھی درد ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کی ساری باڈی سو جائے، آپ کے کان میں درد ہو، کان کے ساتھ ساتھ جسم کے سارے حصے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ مثال کس کی بیان کی ہے؟ دنیا میں پائے جانے والے ہر ایک مسلمان کی مثال آپ نے بیان کی ہے۔ کیا آج ہے ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے وہ درد؟ اگر ہے تو ہم سچے مومن ہیں، اگر نہیں محسوس کر پا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان ہی میں کچھ کمی ہے، ہمیں اپنے ایمان کے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جو معاملہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ وہ بہت الگ تھا۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ توبہ آیت نمبر 128 کی اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، من انفسکم، وہ تمہارے ہی نفس سے، تمہارے ہی جنس سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آیا کرتی ہے وہ پریشانی اس رسول کے اوپر بڑی مشکل گزرا کرتی ہے۔ اصل میں عنتم بولتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھی قسم کی تکلیف آئے، اب وہ دنیاوی تکلیف ہو چاہے آخرت کی تکلیف ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں تکلیف پہنچے تب بھی رسول کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں آخرت میں اگر تکلیف پہنچے گی تب بھی رسول تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم کو آخرت میں یا دنیا میں تھوڑی بھی تکلیف پہنچ جائے۔
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہارے فائدے کا بڑا لالچی ہے، وہ ہر طریقے سے تمہیں فائدہ دلانا چاہتا ہے۔ یہ پوری دنیا والوں کی بات ہو گئی۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ وہ زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ رحمت کا کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے، لیکن ہے تمام لوگوں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح بخاری کی حدیث آپ اٹھائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے ہی جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک مثال بیان کی کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے بعد آپ دیکھیں گے کیڑے پتنگے آ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے ہیں، اس میں گرنا چاہتے ہیں، لیکن آگ جلانے والا ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہ گرنے پائے، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود کیڑے پتنگے اس میں جا کر کے گرتے ہیں۔ میری مثال ایسے ہی ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم اس کو چھوڑا کر کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے کھینچنا چاہتا ہوں۔ کمر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہاتھ پکڑ کے بھی تو کھینچا جا سکتا ہے نا کسی کو بچانے کے لیے، جانتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پکڑ میں شدت ہوتی ہے، جب کسی کی کمر پکڑیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، ہاتھ اکھڑ سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کھینچیں گے، مضبوطی وہ نہیں ہوگی جتنی مضبوطی انسان کے کمر کے پکڑنے کے ٹائم پہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر کے، اپنے کمر کو چھڑا کر کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی پوری دنیا والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کر کے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رحمت ثابت کر دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے نبی ہم نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ایک مسلمان کے لیے، یہودی کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ جن مسلمانوں کا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، آج وہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ نبی غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور ہم ہیں کہ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے مصیبت ہیں، درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی آپ اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی رحمت کی وجہ سے لنت لہم، آپ ان تمام لوگوں کے لیے رحم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے آپ نرمی کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، رحمتن، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو جو تھوڑی سی رحمت ملی ہے، اسی رحمت کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کے اوپر رحم کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر نرمی کیا کرتے ہیں، رحمتن۔ اور اللہ نے یہ بتایا من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ہی آپ کو رحمت ملی ہے۔ یہ رحمت آپ کی ذاتی نہیں ہے، یہ رحمت آپ کا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو رحمت ملی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو بھی رحمت اللہ کی طرف سے ملا کرتی تھی، ان کی تو رحمت بھی ذاتی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی مختار کل تھے، نبی کو تمام چیزوں کا اختیار تھا۔ قرآن کی یہ آیت ان کے عقیدے کی تردید کر رہی ہے۔ اچھا، عربی گرامر کے حساب سے ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہاں رحمتن کو اللہ نے نکرہ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قلت بتانا مقصد ہوتا ہے۔ نکرہ جب کوئی چیز استعمال ہو تو کسی چیز کا کم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ، آپ کو رب کی جانب سے تھوڑی سی رحمت ملی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی رحمت ملی ہے، اور اس تھوڑی سی رحمت کو پانے کے بعد نبی کا حال یہ ہے کہ پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بن گئے۔ تو آپ اندازہ کرو، ابھی ساری رحمتیں اللہ کے پاس موجود ہیں، ان تمام رحمتوں میں سے ایک قطرہ سمجھو نبی کو ملا ہے۔ کتنا ملا ہے؟ ایک قطرہ رحمت ملی ہے۔ اس ایک قطرے کو پانے کے بعد
اگر اے نبی آپ لوگوں کے لیے رحمت بن سکتے ہیں، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن سکتے ہیں، تو میرے پاس تو پورا خزانہ ہے رحمت کا جو میں نے اپنے پاس روک کر کے رکھا ہوا ہے۔ سوچو کہ اگر میرے بندے میرے پاس آئیں گے تب میں ان کو اپنی کتنی زیادہ رحمتیں دوں گا۔ کہ قرآن مجید میں یہ نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی رب کے پاس ساری رحمت رکھی ہوئی ہے، اگر ہمیں چاہیے تو ہم وہاں پہ جا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس حاصل کریں۔ آگے اللہ رب العالمین یہاں ہم کو بھی سکھا رہا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ بد زبان ہوتے اور آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلے جاتے، جو آپ کی باتیں آپ کے پاس بیٹھ کر کے سنا کرتے ہیں، آپ کے پاس آیا کرتے ہیں، اگر آپ بد زبان ہو جائیں، اگر آپ کا دل سخت ہو جائے تو آپ کے پاس آپ کے ساتھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اب اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نبی کی زبان اچھی نہ ہو، اگر نبی دل کے سخت ہو جائیں تو نبی کے پاس کوئی دوسرا نہ بیٹھے۔ تو اگر آج کے ہم مسلمان پر زبان ہو جائیں، ہمارا دل اگر سخت ہو جائے تو ہماری محفل میں ہمارے پاس کوئی دوسرا کیسے بیٹھے گا؟ یہ ہمیں قرآن مجید سکھا رہا ہے۔ اچھا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی کچھ خصوصیت کا بیان کیا ہے۔ اللہ ان کو کچھ حکم دے رہا ہے اور اس سے 5 چیزیں یا 6 چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی جو آپ کے ماتحت کے لوگ ہیں، جو آپ کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ان کو بھی معاف کر دیا کریں، آپ ان کو بھی درگزر کر دیا کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ جو ہے نا ان سے مشورہ بھی کیا کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگا کریں اور ان سے مشورہ بھی کر لیا کریں، ان کو معاف کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کام کو کر گزریے، آپ پس و پیش میں نہ رہیے کہ کریں کہ نہ کریں، کسی کام کا ارادہ کر لیں تو آپ اس کو کر گزریے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لیڈر کی 5 یا 6 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ لیڈر اچھا کیسا ہونا چاہیے۔ سمجھ لیں، ہمارا اور آپ کا لیڈر ہے، مسلمانوں کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا امیر کیسا ہونا چاہیے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اگر آپ بد زبان ہو یا سخت دل ہو تو لوگ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ پتہ چلا کہ جو لیڈر ہونا چاہیے وہ زبان کا اچھا ہونا چاہیے اور دل کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو معاف کر دیا کریں، کوئی غلطی کر جائے تو معاف کر دیا کریں۔ تو لیڈر کے اندر معافی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اپنے ماتحت کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی بات کو تھوپ دیا، میں نے جو ڈیسائیڈ کر دیا خلاص۔ ہماری شریعت اپنے فیصلے کو تھوپنے کا نام نہیں ہے۔ آپ پوری شریعت کھنگال کے دیکھ لیں، ہماری شریعت میں مشورے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی جب جنگ بدر میں گئے تھے مشورہ کر رہے تھے کہ ایک صحابہ سے بتاؤ کیا مشورہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ بات درست ہے، اگر بات سمجھ میں آئی تو اس کی بات کو مان لیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی تو ہے تو میرا نبی، ہم نے تجھے قوت فیصلہ تو دے کے رکھا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ماتحتوں سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اگر نبی کو مشورے کی ضرورت ہے لوگوں سے تو آج ہمارے لیڈر، آج ہمارے امیر، ان کو بھی تو مشورے کی ضرورت ہے، لوگوں سے مشورے کیا کریں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کام کو کر گزرے، اسے پیچھے نہ ہٹا کریں۔ یہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے خوبی بیان کی ہے لیڈر کے بارے میں۔ ہمارے نبی لوگوں کے لیے کتنا رحم دل تھے۔ کبھی کبھی دیکھیں آپ، انسان سارے لوگوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ بسا اوقات آپ بہت سی ایسی جگہوں پہ چلے جائیں، مساجد وغیرہ میں، اور کسی کو پہلی بار اگر امامت کا موقع مل جائے تو شروع کر دیں گے سورہ بقرہ پڑھنا، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میرا کبھی کبھی ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبی پڑھاؤں گا، لیکن جب میرے کان میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، عورتیں بچوں کو لے کے آتی تھی نبی کے زمانے میں، جی یہ صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث ہے، لے کر آتی تھی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز جب میرے کان میں آنے لگتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں تکلیف محسوس کرے گی، میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیا کرتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے اس کی ماں تکلیف محسوس نہ کرے۔ نماز میں امام کی ذمہ داری ہے
کہ اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہر آدمی ایک حساب کا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر آدمی کا خیال کر کے ہی امامت وغیرہ کی جائے۔ نماز کے سلسلے میں ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے بتاؤں، کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم جب نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گیا تو وہ اپنی نماز جگہ پڑھ رہا تھا، مسافر آدمی تھا، تو ایک اور آدمی آیا اس کے بغل میں جا کے کھڑا ہو گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، تو اس نے سورت کو تھوڑا سا لمبی پڑھا۔ سورت کو جب لمبی پڑھا اس نے، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، بقرہ مانے گائے، بقرہ مانے گائے، سورۃ البقرہ یعنی گائے کی سورت، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، تو جب سلام پھیرا تو یہ جو بعد میں آدمی آیا تھا اس کو بڑی لمبی لگی، بولا بھائی کون سی سورت پڑھا؟ تو وہ لمبی پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سورہ بقرہ میں نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ سورہ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گائے کی سورت، بقرہ مانے گائے۔ اس نے کہا اچھا، تو بولا یار تو اتنی لمبی نماز پڑھاتا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگلی نماز میں جو ہے میں ایک اور جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے پیچھے تم پڑھ لو، اگلی بار والے میں سورۃ الفیل پڑھا دیتا ہوں۔ کیا پڑھا دیتا ہوں؟ سورہ فیل۔ وہ بولا کہ فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورہ فیل کا معنی؟ وہ بولا ہاتھی کی سورت۔ بولا ہے ابھی گائے والی پڑھا اتنی لمبی، اب کی ہاتھی والی پڑھے گا تب وہ کتنی لمبی ہوگی؟ مجھے نہیں پڑھنا تیرے ساتھ نماز، اب تو اکیلے پڑھ، میں اکیلے پڑھ کے جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے۔ تو اب کچھ لوگ اس کے نام سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاتھی کی صورت ہے تو اور بڑی ہوگی، اور گائے کی صورت ہے تو چھوٹی ہوگی۔ یہ جو ہے نا ایک جہالت ہوتی ہے، لوگوں کو نام سے ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وہ الفاظ آئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، لہٰذا نام سے چھوٹی یا بڑی ہونے کا کوئی بھی فرق صورت کے نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جب بات کریں، کبھی کبھی آپ دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف نہیں کر سکتا۔ کتنے مسلمانوں کو ہم جانتے ہیں کہ اپنے ایک مسلمان بھائی کی چھوٹی سی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ آپ ہمارے نبی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالا گیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو نکالا گیا، آپ کی بیویوں کو بھی ہجرت کرنی پڑی، مجبور کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے آپ نے اپنی فیملی کو بھی بلایا، حضرت ابوبکر صدیق کی فیملی بھی وہاں پہنچتی ہے۔ یہ ساری مصیبت ڈالنے والے کون ہوا کرتے تھے؟ مکہ کے بڑے بڑے کافر۔ لیکن اللہ کے نبی جب مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، مکہ میں فاتحانہ داخلہ کرنے کے بعد حضرت سعد بڑے جوش میں کافروں کو للکار رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، اے کافروں تم تیار رہنا، آج تو تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا، آج تم سے بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب ہم مکہ میں کمزور ہوا کرتے تھے تم ہمیں مارا کرتے تھے، تم ہمارے مسلمان بھائیوں کو طرح طرح کی تکلیف دیا کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہمیں مکہ کو چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، اے کافروں تم تیار رہنا، آج تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا۔ سارے کافر بھی سہمے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ آج مسلمان واقعی ہمارے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کان میں ان کی آواز جاتی ہے، حضرت سعد کی آواز نبی نے سنا، آپ نے فرمایا اے کافروں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سعد کو معلوم نہیں ہے یہ جوش میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، آج کا دن تم سے بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کیے جانے کا دن ہے، کیونکہ آج حکومت ہمارے ہاتھ میں، آج کسی کو بھی مارا نہیں جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی وجہ سے تم سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی سارے کافر میرے پاس آئیں، اپنے ایک ایک جرم کو بتائیں، میں تمام لوگوں کے جرم کو سن کر کے ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اپنا جرم بتایا، میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے جاؤ، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، ہر آدمی آ رہا ہے اپنا اپنا جرم بتاتا، اللہ کے نبی اس کی غلطی کو سننے کے بعد معاف کر دیا کرتے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اس نے بھی کہا کہ اے محمد مجھے بھی معاف کر دو، میرا جرم بہت ہی خطرناک ہے، مجھے بھی معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہاری غلطی کیا ہے، تم کون سا جرم کیا کرتے تھے، تم بھی اپنا معاملہ بتاؤ۔ کہنے لگا اگر ایسے ہی معاف کر دو، ہمارا جرم نہ سنو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرا جرم اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ پھر معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بات تو نہیں ہے، بہت سارے بڑے بڑے مجرم آئے ہیں، ہمارے اوپر نماز کی حالت میں گندگی پھینکنے والوں کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے، ہمارے گھر میں کوڑے کرکٹ پھینکنے والوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، بہت سارے صحابہ کو تکلیف دینے والوں کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے، گلے میں ہم نے اپنے رسی ڈالنے والے کو معاف کر دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا، تم بھی بتاؤ تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ جب یہ سنا تو کہنے لگا ٹھیک ہے
میں اپنا نام اور اپنا کام بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام حبار ابن اسود ہے۔ اللہ کے نبی کو خیال نہیں آیا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، آگے بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، ایک بار آپ کی بیٹی زینب اونٹ پہ سوار ہو کر کے جا رہی تھی، میں اونٹ کا نشانہ اپنے تیر سے لگانا چاہ رہا تھا، لیکن تیر خطا کر گیا تھا اور غلطی سے وہ تیر آپ کی بیٹی کے پیٹ میں لگ گیا تھا۔ آپ کی بیٹی حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا تھا، اور اسی صدمے کی وجہ سے میرے تیر مارنے سے آپ کی بیٹی شہید ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ معاملہ سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اے حبار ابن اسود، مجھے پوری زندگی میں آج تک جتنی تکلیف دی گئی تھی، ساری تکلیف کو ترازو کے پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے اور میری بیٹی کو اس دن تو نے جو مارا تھا وہ تکلیف اگر میرے سامنے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساری زندگی کی تکلیف پہ وہ تکلیف پھر بھاری پڑ جائے گی۔ لیکن اے حبار، تو میرے پاس معافی مانگنے کی امید سے آیا ہے، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی کا برتاؤ تھا۔ وہ بہت سارے لوگ اعلان کرتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے بہت سے نیتا، وہ پبلک سٹی پانے کے لیے کہ ہم نے اپنے اوپر جوتے پھینکنے والے کو معاف کر دیا، ہم نے خود کو گالی دینے والے کو معاف کر دیا۔ یہ سب بہت آسان ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کوئی قتل کر دے، آپ کے ہاتھ میں بدلہ لینے کی طاقت ہو، اس کو معاف کر کے دکھائے، معافی اصل اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے وہ طائف کے لوگ 10 دن وہاں پہ رہ کے نبی نے پورے دعوت کا کام کیا۔ کتنے؟ 10 دن اسلام کی جانب بلا رہے ہیں، تھوڑی سی مدد کر دو، سپورٹ کرو، کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں۔ سرداروں کے پاس اللہ کے نبی جاتے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے بعد واپس آ رہے تھے، ان لوگوں نے آپ کی بات تو نہیں مانا، اوپر سے اوباشوں کو، بدماشوں کو، نوجوانوں کو پتھر دے کر کے نبی کے پیچھے دوڑا دیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے پڑ کر کے ان کو مارا جائے۔ اللہ کے نبی کو پتھروں سے جب مارا گیا، آپ کے پیر میں خون آ کر کے جم گیا، جسم کے مختلف حصوں سے خون نکلا تھا، آپ بے ہوش بھی ہوتے ہیں۔ ایک انگور کے باغ میں اللہ کے نبی جا کر کے وہاں ٹیک کا سہارا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب آرام ہوتا ہے، آپ جب چل رہے ہیں، تھوڑی دور کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت جبرائیل آتے ہیں، ایک پہاڑ کا فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، بادل گھیرے ہوئے تھے، وہاں پہ فرشتہ بات کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے، اے اللہ کے نبی، آپ کو ان طائف والوں نے بلا کسی غلطی کے مارا ہے، اگر آپ آج حکم دے دیں تو یہ پہاڑ کا فرشتہ ان طائف والوں کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دے گا، آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میلوں کا سفر کر کے پیدل ہمارے نبی دعوت کا کام کرنے گئے تھے، آج ہمارے لیے دعوت کا کام تو بڑا آسان ہو چکا ہے۔ پبلک آپ نے جمع کر دی ہے، مائک کا انتظام آپ نے کر دیا ہے، ساری سہولت تو آپ نے دے دی ہے، وہ دعوت کے کام کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے ہیں، ہم کہاں دعوت کا کام کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب مارا گیا، آپ کے جسم سے خون بھی نکلے، فرشتہ سپورٹ بھی حاضر ہے، آپ ایک حکم کر دیں، تمام لوگوں کو اسی میں چکنا چور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، نبی کے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتے ہیں اور دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتی ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، کہ آج مجھے مار رہے ہیں، اے اللہ تو نے کن ظالموں کے مجھے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دینا۔ نبی کے الفاظ پہ غور کریں، پتھر مارنے والے کو ہمارے نبی اپنا کہہ رہے ہیں، اپنا بھائی کہہ کر کے پکار رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ ایک وہ تھے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے تھے اپنا، ایک وہ تھے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے تھے اپنا، ایک ہم ہیں کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ یہی فرق ہے رسول کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ہم نے رسول کی زندگی کو اپنے اندر اپنایا کب ہے؟ ہاں، وہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تمہیں اگر کسی کو اسوہ بنانا ہے، اپنا آئیڈیل بنانا ہے، نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف تراویح میں نہیں، صرف حج عمرے کے مسائل میں نہیں، صرف جنازے کے مسائل میں نہیں، بلکہ اس میں گفتار کے معاملے میں، بات چیت کے انداز میں، رہن سہن کے معاملات میں، اپنوں کے ساتھ معاملات میں، غیروں کے ساتھ معاملات میں، والدین کے ساتھ معاملات میں، اپنوں کے ساتھ ہو چاہے غیروں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، نبی کا کردار بھی آپ کے سامنے نمونہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئے ہم اس بات کا آج عہد و پیمان کریں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہمارے دل میں اپنے کسی بھی بھائی کے لیے کوئی نفرت انشاءاللہ باقی نہیں رہنے پائے گی۔ اور ہماری شریعت یہ ہے، آج کل بڑا الزام لگایا جا رہا ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں، آؤ ذرا دیکھنے کی کوشش کرو۔
اللہ کے نبی جنگ کے موقع پر جب صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، آج دنیا میں ایک اصول بڑا عام ہے، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے نا، سنا کہ نہیں؟ ہمارے نبی جب جنگ میں بھیجا کرتے تھے، جنگ میں جانے سے پہلے اپنے صحابہ کو نصیحت کر دیا کرتے تھے، جنگ میں جا تو رہے ہو، خبردار لا تقتلوا شیخا فانیا، خبردار کسی ضعیف اور کمزور بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا ولدا، کسی لڑکے کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا امرأة، کسی عورت کا قتل نہیں کرنا، کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑنا، کسی درخت کو نہیں جلانا۔ ہماری شریعت جنگ کے معاملے میں بھی اخلاق کا اتنا بلند معیار پیش کر رہی ہے، کاش ہم اپنوں کے درمیان بھی اپنے اخلاق کو پیش کرنے کی کوشش کر پاتے، اور اگر یہ اخلاق ہم دکھا پاتے تو آج غیر ہم سے اس قدر بدزن نہیں ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ اسلام اور غیر اسلام میں آپ اگر بات کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے اسلام نے غیروں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، تو قاضی شریح کا وہ معاملہ بھی آپ کو ملے گا۔ ان کا بیٹا ایک یہودی لڑکے کو کوڑے سے مار دیتا ہے، کیونکہ باپ گورنر ہے، قاضی ہے، مقدمہ تو ہمارے حق میں ہونے والا ہے۔ وہ یہودی بیچارے کی مجال تو نہیں ہوتی ہے کہ آ کر کے مقدمہ لکھا سکے، لیکن خود آ کر کے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو جان، میں نے ایک یہودی لڑکے کو مارا ہے، میرا دشمن لڑکا ہے، اور مقدمہ تو وہ نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ہی مقدمہ دائر کر دوں اور کل آپ میرے حق میں فیصلہ سنا دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کی بھرے مجمع میں رسوائی ہو جائے، اس کی انسلٹ ہو جائے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ قاضی شریح نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے، میں تم کو کل بتاتا ہوں۔ بیٹا چلا جاتا ہے، رات ہوتی ہے، رات کے وقت قاضی شریح نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھائے کر کے دعائیں کرنے لگے۔ اے میرے پروردگار، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میں کبھی اپنی زبان سے جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں، لیکن کل میں پہلی بار اپنے بیٹے سے یہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے، یہ مقدمہ تم جیت رہے ہو، مقدمہ دائر کر دینا، کیونکہ اگر مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا تو اس بچے کو پھر انصاف نہیں مل پائے گا۔ صبح اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے میرے بیٹے، میں نے بہت غور کیا ہے، مقدمہ دائر کر دو، میں فیصلہ تمہارے حق میں کر دیتا ہوں۔ سارے لوگوں کے مجمع کے بیچ میں اعلان کرتے ہیں، مقدمہ لگتا ہے، قاضی وہاں پہ بیٹھا، سارے گواہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور اچانک انہوں نے اپنے بیٹے کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بیٹے نے اس یہودی لڑکے کو بغیر کسی غلطی کے کوڑے سے مارا ہے، اس کی کوئی خطا نہیں تھی، لہٰذا میرے بیٹے کو بھی کوڑے سے مارا جائے۔ جلاد نے پکڑ کر باپ کے سامنے کوڑے مارے۔ بیٹے سے محبت ہے، لیکن جب بات انصاف کی آئی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے۔ یہ تعلیم اگر پوری دنیا کے اندر کوئی شریعت دیتی ہے تو وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے بارے میں بات کرنا ہو تو پڑوسی کے حقوق بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی اگر تمہارا مسلمان ہے تب اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تمہارا رشتہ دار ہے تب سلوک کرنا نہیں۔ کوئی بھی پڑوسی ہے، وہ کسی بھی دھرم سے ہو سکتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس سے سلوک کیا کریں۔ اور نبی کے الفاظ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی، کون ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں آپ 3 بار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں، وہ آدمی سچا مومن نہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، اے میرے پیارے ساتھیوں، وہ آدمی سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہوں، جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری شریعت ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ اس طریقے سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کا ہمیں اور آپ کو جو ہے حکم دیتی ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ہمیں اور آپ کو کامل ایمان کا حقدار بتاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے موضوع دیا گیا تھا، اس کے متعلق میری آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی اس کے بعد ہمارے شیخ محترم ابو موسیٰ عقیل احمد صاحب کا بھی خطاب تھوڑی دیر میں ہونا ہے، چائے نوشی وغیرہ سے آپ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد شیخ محترم کا خطاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے اخلاق کو اچھا کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔